کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات کہی، اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ گھروں میں بھی عبادتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور اسے حدیث بھی ہے نا، الارض کلھا مسجد، گھر بھی آباد رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے آباد رہنا چاہیے، اچھی باتوں سے آباد رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مالدار لوگ جو اپنے مال کو اسٹور کیے ہوئے تھے، اپنی انرجی بچائے ہوئے تھے، ان کو یہ بہتر موقع ملا اس لاک ڈاؤن میں کہ وہ اپنے مال کا صحیح استعمال کریں، صدقہ خیرات کریں، اور لوگوں تک کے، حاجت مندوں تک کے، محتاجوں تک کے اس مال کو پہنچائیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو۔ یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع تھا۔ اسی طریقے سے علماء اور مشائخ، خانقاہیں، ان کو بھی موقع ملا کہ خدمت خلق میں وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور جو خدمت خلق کا سلسلہ کہیں نہ کہیں رک سا گیا تھا یا بریک لگ گیا تھا، یا جس پہ پردہ پڑ گیا تھا، اس سے پردہ اٹھنے کا موقع آ گیا، اور اس کو پھر سے بہت تیز پیمانے پہ کرنے کا ایک سنہرا موقع ملا۔ اسی طریقے سے جو علماء خطبہ ہیں، جو گھوم گھوم کے پورے ملک میں تقریریں کرا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، لوگوں کو پروچن دیا کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی بہتر موقع آیا کہ اب وہ اپنے روم میں 6x6 کے روم میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو ایک وقت میں وہ صحیح بات بتا سکتے ہیں، بر وقت صحیح رہنمائی ان کی کر سکتے ہیں۔ تو اب اپنا وہ سفر میں جو ان کا وقت جاتا تھا، پیسہ خرچ ہوتا تھا، اس سے وہ بچ سکتے ہیں، اور اپنی صحیح بات اور اچھی بات، صحیح انفارمیشن لوگوں کو اپنے سوسائٹی تک کے پہنچانے کا ان کو ایک یہاں سے لاک ڈاؤن کے بعد، اس کورونا وائرس کے بعد ان کو ایک سبق ملا کہ ہم 6x6 کے روم میں بیٹھ کر کے بھی اپنی اچھی بات پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جلسہ جلوس کرتے تھے مسجد مدرسے کے منتظمین، ان کو بھی بہت سارے کام ایسے کرتے تھے جس میں خرچ زیادہ تھا اور فائدہ کم تھا۔ اب ان کو بھی سبق ملا کہ ہم کم خرچ میں زیادہ فائدے کا کام کر سکتے ہیں۔ جیسے جو مساجد کے منتظمین ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ائمہ پہ دھیان دیں کہ جس کو آپ نے امام اپوائنٹمنٹ کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، جو مسجد میں رہ رہے ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی ضرورت پہ آپ خاص دھیان دیں۔ ابھی دیکھیے اس طرح کے بھی الہ آباد میں اس طرح کا کیس آیا کہ ایک مؤذن صاحب ایک مسجد میں رہ رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، 3-4 دن کے بعد لوگوں کو خبر ہوئی۔ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ آپ خبر گیری کیجئے اپنے ائمہ کی، معلمین کی، کہ وہ کس حال سے گزر رہے ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو منتظمین کو اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے، نہ کہ اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ وہ جلسہ جلوس کریں۔ جو معلم ہم نے رکھا مدرسے میں، جو ہم نے پڑھانے کے لیے ٹیچر رکھا ہے، جو مسجد میں امام رکھا ہے، اس کو تو ہم 5-6 ہزار کی خدمت منتھلی دے رہے ہیں، 6 ہزار میں ان سے خدمت لے رہے ہیں ایک مہینے، اور جب ہم اسی مسجد میں، اسی مدرسے میں جب ہم جلسہ جلوس کرتے ہیں تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لاکھوں نہیں، 10-10 لاکھ روپے کی رپورٹ ہے، 5-5 لاکھ روپے سے کم کا کوئی جلسہ نہیں ہوتا آج کے ڈیٹ میں۔ آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں، ایک دن کے لیے ایک مقرر کو بلاتے ہیں، اس مقرر کو آپ 50,000 40,000 روپیہ نذرانہ دیتے ہیں، جبکہ 40,000 50,000 روپیہ پورے سال میں جو آپ کے یہاں خدمت کر رہا ہے اس کو آپ نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے دماغ کے اپلیکیشن کو صحیح سیٹ کیجئے کہ صحیح سمت میں آپ اپنے قوم کی رہنمائی کیجئے، صحیح سمت میں آپ اپنی انرجی کو خرچ کیجئے، اور جو انرجی آپ بلا ضرورت خرچ کر رہے تھے اس کو بچائیے، سیو کیجئے، اسٹور کیجئے، اور حاجت مندوں تک کے پہنچائیے۔ یہ لاک ڈاؤن میں بہت سارے اسباق ہیں جو ہمیں حاصل کرنے کے ہیں۔ تو اللہ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں، جو سہولتیں دی ہیں، اس کا استعمال صحیح معنوں میں، جیسے یہ موبائل ہے، اگر اس کا خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے ہم اچھائی کے لیے تو جو برے لوگ ہیں وہ برائی کے لیے اس کا استعمال کریں گے اور اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا صحیح معنوں میں اچھا استعمال کریں تاکہ اسے اچھائی پھیلے، اچھائی پہنچے لوگوں تک کے، بھلائی کی باتیں پہنچیں، محبت کی باتیں پہنچیں، نفرت کی باتیں نہ پہنچیں۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کر کے اس کا راستہ روک دیا اچھائی سے تو برائی تو خود ہی دم توڑ دے گی، لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور شکایت کرتے ہیں کہ برائی پھیل گئی۔ برائی پھیل گئی تو ہم کہاں تھے؟ یہ تو مارکیٹنگ ہے، دنیا مارکیٹنگ ہے۔ ہم کو اچھائی پھیلانے کے لیے، اچھائی کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، مالک نے ہم کو بھیجا ہے، تو ہم اپنے مالک کی صحیح باتیں، اچھی باتیں، انسانیت کی باتیں، محبت کی باتیں دنیا تک کے پہنچائیں تاکہ نفرت کی باتیں، فتنے کی باتیں، فساد کی باتیں دنیا میں کم سے کم پہنچے یا اس کا اثر کم سے کم ہو، تو ہم آگے بڑھیں،
ہر میدان میں ہم بھلائی کے میدان میں، خیر خائی کے میدان میں، محبت کے میدان میں ہم آگے بڑھیں اور کم وقت میں زیادہ کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ از سر نو اپنے دماغ کو ہم سیٹ کریں، اپنے دماغ کے اپلیکیشن کو درست کریں۔ ہم کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، مالک نے جو ذمہ داری دی ہے، یا سوسائٹی نے ہم کو جو بھی ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کے تحت ہمیں سوسائٹی کو صحیح سمت میں لے جانے کا موقع ملا ہے، اور ایک بریک لگا ہے، یہاں سے ہم کو پھر سے اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہیے۔